الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ سامعین و ناظرین، اسلام اور قادیانیت کے مابین تقابلی مطالعہ، اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی، ان کی توحید، ان کی ذات و صفات میں وحدانیت، اس کو اختیار کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے آج کا سوال یہ رکھا ہے کہ ماذا اقر الاسلام فی نفی السنۃ والنوم من ذات الباری جل وعلا، کہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی جو حی و قیوم ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ذات حی و قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ نہ نیند۔ تو ان دونوں وصفوں کی نفی کے بارے میں قرآن نے، اسلام نے کیا مسلمانوں کو تعلیم دی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم نے نیند اور اونگ کو باری تعالی جل جلالہ کی ذات گرامی سے، بلکہ غفلت کو، کھانے کو، یہ تمام چیزیں جو عجز کا سبب ہیں، جس کے اندر یہ اوصاف ہیں، ان سب چیزوں کی نفی فرمائی ہے، تنزیہ فرمائی ہے، پاکیزگی بیان کی ہے اللہ کی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے، جس میں نیند اور اونگ دونوں کی نفی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، قرآن پاک کی کئی صورتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو، تو غفلت کی بھی نفی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے بھی نفی کی، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست بناؤ، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو کھلاتا ہے اپنی مخلوق کو، ولا یطعم، خود نہیں کھاتا، اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اسی لیے عقائد اسلام کے اندر علماء عقائد نے ہر اس صفت کی نفی کی ہے جو اللہ کی کمال، اللہ کی ذات گرامی کے کمال کے خلاف ہو، اور جس میں کسی قسم کا نقص اس ذات کو لازم آتا۔ شرع العقائد میں ہے وَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْجَهْلِ، اللہ کی طرف جہالت کی نسبت، وَلَا الْكَذِبِ، جھوٹ کی نسبت ہرگز درست نہیں، کیونکہ یہ نقص ہیں، اور اللہ کی ذات باکمال ہے، نقص سے پاک ہے، اور نقص اللہ پہ مستحیل ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَيُكَفَّرُ اذا وصف اللہ تعالی بما لا يلیق به او جعل للہ شریکا او ولدا او زوجہ او نسب الیہ الجہل او العجز او النقص، کہ ہر وہ شخص جو اللہ کو ایسے وصف سے موصوف کرے جو اس کی ذات کے لائق نہیں، اللہ کا شریک بنائے، اللہ کا بیٹا بنائے، بیوی بنائے، یا اس کی طرف جہالت کی نسبت کرے، یا نقص اور عجز کی نسبت کرے، یہ ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کھلے طور پہ بڑی صراحت کے ساتھ تعلیمات پیش کی ہیں اپنے رب تعالیٰ کے بارے میں۔ اب اسی سوال کے جواب میں ہم قادیانیت سے پوچھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے، ان کی کیا تصریحات ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں
کہ جب ہم قادیانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے پاتے ہیں کہ وہ ایسے اوصاف سے اللہ کو موصوف کرتی ہے قادیانیت جو اس کی شان کے لائق نہیں، جس سے لازم آتا ہے اس کی ذات گرامی کو، عالی کو، صاحب کمال کو عجز اور نقص۔ اب آپ دیکھیں ایک جگہ مرزا حمامت البشریٰ میں کہتا ہے، صفحہ 89 جلد 2۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف کیا منسوب کر رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، کیا؟ اصلی و اصوم، میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، جاگوں گا بھی اور سوؤں گا بھی۔ اصلی و اصوم اسحر و انام عیاذا باللہ۔ اب یہ کئی جگہ ہے، حقیقت الوحی میں بھی ہے، تذکرے میں بھی ہے، اور خزائن روحانی خزائن کی جلد 22 107 صفحے میں کیا ہے؟ انی مع الرسول اقوم افطر و اصوم، میں رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح تذکرے کے اندر یہ آیا ہے، انی مع الاسباب بغتہ انی مع الرسول اجیب اخطئ و اصیب عیاذا باللہ، انی مع الرسول محیط۔ اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اسباب کے ساتھ اچانک آتا ہوں، میں رسول کی بات کو قبول کرتا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں اور ٹھیک کرتا ہوں، غلطی بھی اور ٹھیک بھی، اور میں رسول کے ساتھ احاطہ کرنے والا ہوں۔ تو اب یہ چیزیں ساری کی ساری ایسی ہیں جو کہ اللہ کی شان عالی کے خلاف ہیں، بلکہ مجموعہ الہامات میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یوں کہا، یا نبی اللہ کنت لا اعرفک، اے اللہ کے نبی میں آپ کو جانتا نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ان تمام صفات کی نفی کی جس میں اللہ تعالیٰ کو عجز لازم آئے، نقص لازم آئے، جہل لازم آئے۔ نہ نوم، نہ اونگ، نہ غلطی، نہ روزہ رکھنا، نہ افطار کرنا، یہ سب اعمال بندوں کے ہیں جو عاجز ہیں، مگر مرزا صاحب نے ان سب چیزوں کی جو نقائص ہیں اللہ کی طرف نسبت کی، اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکالنے کے لیے ان کا یہی عمل کافی تھا۔ لہذا ہم ابنائے ملت قادیانیت سے بڑے اخلاص سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ایسی تعلیمات سے برات کا اظہار کریں گے تو یہ آپ کے لیے مفید ہے، ورنہ ان کی طرف نسبت کرنا دنیا و آخرت کے خسارے کے سوا آپ کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہم اہدی، یا اللہ تو ہدایت عطا فرما، پوری بشریت کو یا اللہ حق کا راستہ دکھا دے، اور خصوصاً ابنائے قادیانیت میں سے یا اللہ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ پھر سے امت مسلمہ کا حصہ بن جائیں اور دین اسلام میں کما حق داخل ہو جائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔